جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام، تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا مولا علی نے وہ نقل ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی میت کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ کہنا، اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا صحابہ کرام نے قبر رسول پر السلام علیکہ یا رسول اللہ جو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، بس ایک موت تھی وہ آپ کا مقدر تھی، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز کی فتوحات ہونی ہے، ان امپائرز نے گرنا ہے، نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ کام مکمل کریں گے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے 40 دن کے لیے، تو نبی علیہ السلام بھی ایک ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں پھر حضرت ابوبکر نے کہا تھا نہیں، 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی، ایک موت تھی وہ آ گئی، اب آپ نے دوبارہ اللہ نے اس فیز سے آپ کو نہیں گزارنا، اب آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے پھر اہل سنت کے ہاں 4 کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ ڈیڈکٹ کیا تھا صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایٹیچیوڈ سے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ نہیں جی، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، خدائی احکام ختم، آسمانی خبریں ختم، بابے ختم۔ ہاں، یہ سارے ڈرامہ بازی انہوں نے اسی چیز تے اور ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ ہے جی، نہ سمجھ لو اللہ نال تہاڈا رابطہ ہے، تہاڈا کی لینا دینا اسلام نال؟ مولا علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے جانے سے صرف ختم نبوت نہیں ہوئی ہے، خدائی احکام کا سلسلہ بھی ختم، آسمانی خبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیاء والا جو اہل سنت کے ہاں کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم، وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی۔ اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ جی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، بھائی ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم۔ وہ تو اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نہیں کیا، اس امت میں کیوں منع ہو گیا؟ توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم، اور ختم نبوت کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی امتوں میں جو دل میں کوئی اس طرح کی بات ڈالی جاتی تھی، وہ یہ خفی کی شکل میں غیر انبیاء کو آپ اسے کشف کہہ لیں، کوئی اور معاملہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ باقی شرح صدر ہونا، کسی کو کوئی بات سجھا دینا، وہ والا معاملہ ایک الگ ہے، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں، کشف لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کافی ساری کھل جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کسی اور نبی کے جانے سے یہ نہیں ہوا تھا، آپ نے اس مصیبت میں، یعنی آپ کی جو وفات ہمارے لیے اتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا ہے۔ ظاہر ہے اہل بیت جتنا غم تو کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نیچرل چیز ہے میرے بھائی۔ ہاں، یہ خونی رشتہ جو ہوتا ہے اور دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے، وہ دوستی اس رشتے کے اوپر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے دیکھ لینا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر چند اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، اور قرآن میں جو بھاگ گئے ان کی غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی سورہ آل عمران میں، وہ آج کی ڈیٹ میں ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر رہے، جب اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اس لمحے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے
کہ جب نبی علیہ السلام کے یہ 4 دانت شہید ہوئے اور آپ کا خون نہیں رکتا تھا، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی تھی۔ مولا علی علیہ السلام ڈھال کو الٹا کر کے اسے برتن بنا کر اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا تھا، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس زخم پہ رکھی اور وہ خون رک گیا۔ تو جو خونی رشتے والا معاملہ ہے وہ واقعی جو اہل البیت کو غم ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے جانا ہے، اہل البیت کے لیے اتنا بڑا غم ہے کہ اب انہیں کسی اور غم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے غم، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، باقی سارے غم جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں۔ اصل میں جو آپ کی وفات کا غم ہے اس نے ہمارے باقی غم جو ہے وہ کافور کر دیے، اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے اس سوگ میں شریک ہو سکیں۔ اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے۔ اب دیکھیں یہ بالکل واضح عقیدہ انہوں نے دے دیا کہ آہو بکا اس اعتبار سے نوحے کی کوئی ایسی شکل بلند کرنا کہ جس میں چیخو پکار ہو، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو سرکار اگر یہ چیخو پکار کا یہ معاملہ ہے تو سرکار ماتم دشائی کوئی نہیں، ہاں پھر گولی کا ماتم، ہاں جی آگ پر ماتم، اس کا کیا زنجیر کا ماتم اور چھریوں کا ماتم، اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں بھائی۔ یہاں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، تو مجھے بتائیں غم رسول سے بڑا تو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ غم حسین تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے نا، لیکن مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ مولا علی کی محبت میں کون سے لوگ ہیں کہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وشفل تھنکنگز کو ایک دین کا نام دے دیا اور ٹیبو بنا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک بدنامی کا معاملہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ غم اور حزن ساتھ نہ چھوڑتا، پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور اندو اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا، لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں، سوائے عبد القادر جیلانی کے۔ نہ سو ادھر ہوئے چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی، روح کھولی جی۔ اے دیکھ لو مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ پہ بھی موت آ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ لوگ تو سارے کے ساری ڈرامہ بازی کھڑے کیے ہوئے ہیں حضرت علی کے اوپر، جتنی تصوف کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ڈائریکٹ حضرت علی سے ان کو فیض ملا ہے، حضرت علی نے 6 دفعہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالا ہے اور نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ ڈالا ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی۔ اور مولا علی دا عقیدہ دیکھ لو سرکار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا علی اور ہے، ہاں اور بابوں کا علی اور، ہاں اے اولیے جس دی تعلیمات نے، جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ پہنچائے۔ اچھا یہ سیم عقیدہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ام ایمن سلام اللہ علیہا سینئر مسلمانوں میں سے ہیں، صحابیات میں سے، نبی علیہ السلام ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون تھیں ایک۔ تو جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ نبی علیہ السلام ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، اپنا غم غلط کر لیں گے، ظاہر تازہ تازہ زخم تھا آپ کی وفات کا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی۔
تو حضرت عمر نے انہیں تسلی دی کہ ام ایمن صبر کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ چلے گئے. تو اب وہ خاتون، وہ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مجھے پتہ ہے کہ تو ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور آپ بہتر جگہ پہ چلے گئے. میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ قیامت تک کے لیے زمین سے منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے نا وہ ہم خود کر رہے ہوں گے. اب ہمیں اللہ نہیں بتائے گا کہ یہ کون سی بات تم نے غلط کی، کون سی بات ٹھیک کی. تو یہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے آسمان اور زمین کا رشتہ ختم ہو گیا، اس غم نے مجھے رلایا. جب یہ انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر و عمر نے بھی رونا شروع کر دیا. جو سمجھا رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ساری ناقص العقل ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہے. ہاں، وہ معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات عورتوں کو بھی اتنا ذہین بناتا ہے کہ مردوں کا بھی. اب مجھے بتایا، اگر حضرت ابوبکر عمر کا خیال اس طرف نہیں گیا جس طرف ام ایمن کا چلا گیا، تو سرکار باقی مرتے پھر شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گال ہے. تو ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا کہ کون ٹھیک کون غلط. تو ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر دیتے تھے. یعنی اگر شواہد خلاف بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ بے قصور ہے، چاہے اس کے حق میں دلیل بھی نہ ہو، ہم قبول کر لیتے تھے. لیکن اب نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا. اب ہم لوگوں کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. اور انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا یا ساریت الجبل جی حضرت عمر نے اتنے 100 کلومیٹر دور دیکھ لیا. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد اب یہ والا سلسلہ ختم ہو چکا. وہ روایتی کمزور ہے، وہ دونوں روایتیں اس کی کمزور ہیں. ایک منقطع ہے اور دوسری میں محمد بن اجلان مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں. اس کے اوپر میری کافی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں.